تو اسلام کہتا ہے کہ تم شریعت کو اپنا کر اپنی اسی فطری زندگی کی طرف لوٹ جاؤ. کہتے ہیں اللہ کا ولی معصوم بچوں کی طرح ہوتا ہے، یعنی وہ بہت کچھ ہوتا ہے مگر اپنے ذہن اور اپنے شعور کے اعتبار سے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بڑے مزے میں ہوتا ہے. تو جس طرح بچہ باپ کے زیر سایہ ہوتا ہے کہ اس کی تمام اتھارٹی بچے کی باپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ خود فیصلہ نہیں کرتا، خود پلاننگ نہیں کرتا، خود طے نہیں کرتا بچہ کہ میں نے کیا کرنا ہے، سب اسے باپ بتاتا ہے. بس بچہ چلتا رہتا ہے، جی ابو جی ابو جی ابو. تو بچے کی زندگی کی ڈور اس کے باپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، والدین کے ہاتھ میں ہوتی ہے. بالکل اسی طرح اللہ کا ولی معصوم ہو جاتا ہے. اور معصوم یعنی معصوم سے میری مراد والا معصوم نہیں جو نبی ہوتے ہیں، نہیں، وہ بچوں والی معصومیت ہوتی ہے اس میں، اور وہ معصوم ہو کر اپنا سب کچھ اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے. اور جس طرح بچہ ابو کو کہتا رہتا ہے جی ابو، اسی طرح اللہ کا ولی خدا کو کہتا رہتا ہے جی میرے مولا، جی میرے رب، جی میرے مالک. اب اس کا رب چلاتا ہے تو وہ چلتا ہے، رب کھلاتا ہے تو وہ کھاتا ہے، رب ہنساتا ہے تو وہ ہنستا ہے، رب رلاتا ہے تو وہ روتا ہے، رب دیتا ہے تو وہ لیتا ہے، رب عطا کرتا ہے تو وہ پلتا ہے. وہ تو بچوں کی طرح، جس طرح بچہ اپنے باپ کے زیر سایہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی بھی پھر اپنا ارادہ، اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنا خیال، اپنی طمع، اپنی آرزو، اپنی چاہتیں سب ترک کر کے اپنی زندگی کو مکمل مولا کے اختیار میں دے کر اس طرح بے اختیار ہو جاتا ہے کہ رب اسے زندہ رکھتا ہے تو وہ رہتا ہے، رب جب اسے مار دیتا ہے تو وہ مر جاتا ہے. اس کی زندگی بھی رب کی عطا ہے، اس کی موت بھی رب کی عطا ہے. کو اپنے آپ میں وہ رہتا ہی نہیں، بڑا مزے میں رہتا ہے، بہت خوش رہتا ہے، بڑی پرلطف زندگی ہوتی ہے اس کی. اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی نیکی کی فطرت. تو اس میں اپنے ہونے کا غرور نہیں ہوتا، اپنے ہونے کا غرور نہیں ہوتا. اور چونکہ غرور نہیں ہوتا لہٰذا وہ ایک سادہ اور معصوم فطرت پر ہوتا ہے. تو ہماری پریشانیاں جو ہے میرے دوستو، یہ مال و دولت نہیں ہیں. ہماری پریشانیاں، ہمارا غم اور ہماری زندگی کی بے چینیاں، یہ ہماری معاشی پریشانیاں، یہ کہنے کی باتیں ہیں، یہ اپنے آپ کو مطمئن اور جسٹیفیکیشن دینے کی باتیں ہیں. اصل میں ہم اندر سے الجھے ہوئے ہیں، اندر سے ہم الجھے ہوئے ہیں. دین کو ہم نے مان لیا ہے، دین کو ہم نے مان لیا ہے، دین کو ہم اپنا نہیں رہے. اور یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، تمام روئے زمین پر بسنے والی انسانیت کا ہے. اپنا اس لیے نہیں رہے ہیں کہ دین تو کہتا ہے کہ جب تم مجھے اپناؤ گے تو پھر میں رہوں گا، تمہیں رہنے نہیں دوں گا. اور اپنے آپ کو مٹانا یہ آسان بات نہیں ہے. مسئلہ پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش، افغانستان، امریکہ اور یورپ کا نہیں ہے. مسئلہ ہے زمین پر بسنے والے انسان میں موجود اس کی انا کا. اب اپنی انا کی تسکین اور اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے ہر قوم اور ہر ملک نے اپنی اپنی ایک وضاحت تراش لی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں غربت ہمارا مسئلہ ہے، یورپ کہتا ہے کہ ایڈز ہمارا مسئلہ ہے، یورپ یہ کہہ رہا ہے. اور امریکہ نے اسی طرح اسی بات کو ایک جواز تراش لیا ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ اصل میں کسی کا کچھ بھی نہیں ہے. مسئلہ سب کا اندر سے، اور وہ انا کا مسئلہ ہے، اپنے سیلف کا مسئلہ ہے. ہماری جو انا ہے یہ ہونے کے لیے ابھرتی ہے، اور خدا کہتا ہے کہ اس انا کو مٹا کر تو مجھے اپنی انا دے دے. جب تو میری انا میں اپنی انا کو فنا کرے گا تو میں تجھے بقا عطا کروں گا. اس بقا میں جو میری طرف سے تجھے عطا ہوگی تیری زندگی سکون سے بھر جائے گی، اس کے علاوہ سکون نہیں ہے. پوری شریعت کا، قرآن مجید کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ انا کی فنا میں بقا ہے.